نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی یہاں کچھ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری عبادت کے بعد اپنی ماں اور باپ کی اتباع کرو، ان کی خدمت کرو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک دن بتایا کہ کرن کے ایک آدمی ہوگا جس کا نام عبیس، ان سے دعا کرانا. تو حضرت علی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان سے دعا کی جائے. کہ حضرت علی اور علی کرم اللہ وجہہ کہ جب وہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، جب عبیس ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ کو واپس کبھی نہیں کیا، خالی ہاتھ واپس نہیں کیا. کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کو ایسا کیا، ماں کو خدمت کی، ایسے خدمت کیا کہ اللہ کے عرش جو ہے خوش ہو گئی، اللہ کے عرش جو ہے ہل گیا. جو ہے میرے دوستوں بزرگوں، عبیس ایسے ماں کی خدمت کو کرتا تھا. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اعلان کیا مکہ مکرمہ کے اندر کہ کرن والے کھڑے ہو جاؤ. میرے دوستوں بزرگوں، مقابلہ میں کوئی نہیں رہا، صرف ایک آدمی. اور کہنے لگے عبیس کو جانتے ہو؟ میں ہاں امیر المومنین، میں عبیس کو جانتا ہوں، وہ ہمارا بھتیجا ہے پاگل جیسا. ارے پاگل تو خود تو ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ جو ہے وہ جگہ کے اندر، جو ہے وہ جنگل کے اندر جو ہے بکریاں چرا رہا ہے. تو حضرت علی کو ساتھ لیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے. میرے دوستوں بزرگوں، جب عبیس جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخصیت ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے نماز کو چھوٹا کیا اور ان سے سلام کیا. اور انہوں نے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کہ یہ نام نہیں، کہ تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا تھا وہی بتا. کہ تم لوگ کون ہوتے ہو؟ ہمارا انٹرویو کرنے والے، ہمارا امتحان لینے والے کون شخصیت ہے؟ تو وہ تو جانتا تھا نہیں. ماں کی خدمت کو ایسا کیا کہ علی کون ہے وہ جانتا نہیں، عمر فاروق کو ہے وہ جانتا نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، تو حضرت علی بتاتے ہیں یہ ہے امیر المؤمنین اور میں ہوں علی. تو انہوں نے ڈر گیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور ہاتھ اٹھا اور ہم سب کے لیے دعائیں کر. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ حیثیت تو کچھ بھی نہیں تھا عبیس کے سامنے، عبیس کا کوئی حیثیت تو نہیں تھا. یہ جو امیر المؤمنین تھے اور یہ حضرت علی تھے، لیکن ماں کی خدمت ایسے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ ہاتھ اٹھاتا تھا عبیس، تو ان کے دعا کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے تھے. اور جنت میں اعلان ہو جائے گا، ہر شخصیت جب جنت میں جائے گا تو اس کے اندر عبیس بھی ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں، جب عبیس جنت کے قریب چلا جائے گا، جنت کے گیٹ کے اندر چلا جائے گا، تو اللہ حکم فرمائیں گے جنت کا گیٹ کو بند کر دیا جائے. میرے دوستوں بزرگوں، عبیس گھبرا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ عبیس گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارے پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے، یہ گناہگار مسلمان ہے، یہ سب جہنمی ہے. تمہارا انگلی کا اشارہ جن کے اوپر پڑے گا ان کو اپنے ساتھ جنت لیتے جاؤ، جنت لیتے چلا جاؤ. تو عبیس نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے عمل تجھے خوش کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں ماں کی خدمت کو ایسا کیا، ماں کی خدمت ایسے کیا کہ میرے عرش جو ہے خوش ہو گئی. اس کا بدلہ آج تو پورا کے پورا لے لے.
میرے دوستوں بزرگوں، یہ وائس جو ہے انگلی کا اشارہ کرتا رہے گا اور جو ہے ہر گنہگار جہنمی کو جو ہے لے جائے گا جنت کے اندر۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچ کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم ماں کو بھول جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ آ کر پوچھے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول پیارا جواب دیتے تھے کہ اللہ کو پتا، اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو نشانی بتائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول خاتم الانبیاء والمرسلین نے بتایا کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا، جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا، بچہ نہیں، جب بچیاں، جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کرے گی، سمجھ لو قیامت ہی قیامت آ گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کل قیامت کے میدان کے اندر، کل حشر کے میدان کے اندر جنت کا گیٹ ہم کھلوائیں گے، لیکن میرے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے، لیکن میں جنت کھلوائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحیح حدیث کے اندر یہ روایت آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے ماں کو کیا جو ہے مقام دیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچ کر دیکھیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت سے نوازا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے میں اللہ کیا کی جنت ہے، بیٹاؤں کی جنت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اس جنت کو ٹھکراتے ہیں، اس جنت کی کوئی قیمت نہیں دیتے۔ دنیا کے اندر ماں کی کوئی قیمت نہیں ہوتا، اور باپ کو ناراض کر کے کسی نے مر گیا، خدا کی قسم وہ جنت کبھی نہیں جا سکتا۔ ماں کو ناراض کر کے کسی نے مر گیا، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ جنت کا گیٹ ہے، جنت کا دروازہ ہے، اور ماں جو ہے وہ تیرے لیے جنت ہے۔ کیوں کہ میرے دوستوں بزرگوں، میرے احسان کے بعد تیری ماں کا احسان ہے۔ ایک صحابہ آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کس کا خدمت کروں؟ کہ اللہ کے رسول نے ماں کا بتایا۔ پھر کچھ دن بعد وہ صحابہ آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا خدمت کروں؟ اللہ کے رسول نے بتایا تیری ماں کا۔ پھر کچھ دن چلے گئے، پھر وہ صحابی آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا خدمت کروں؟ کہ تیری ماں کا۔ پھر کچھ دن بیت گئے اور کچھ دن چلے گئے، پھر جو ہے وہ صحابہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خدمت کروں؟ کہ تیرا باپ کا۔ تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اتنا کیوں؟ کہ تیری ماں کا جو ہے احسان سب سے زیادہ ہے تیرے اوپر، تیری ماں کا احسان تیرے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم ماں کو بھول جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بری بات ہے، اور اس سے سوچنا چاہیے۔ کیسے سوچنا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں؟ ایک صحابہ کا واقعہ ہم بتا رہے ہیں، صحابہ کی نام ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے میرے دوستوں بزرگوں تہجد بھی پڑھتا تھا، وہ تہجد بھی پڑھتا تھا اور نبی کا ساتھی تھا، نبی کا مجمع میں بیٹھتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ بدسلوکی کیا تھا؟ بدسلوکی کیا تھا میرے دوستوں بزرگوں؟ ماں کی آواز سے وہ زیر آواز میں بات کرتا تھا، ماں کے سامنے بدتمیز ہوتا تھا، ماں کی آواز سے اس کا آواز جو ہے زیادہ نکلتا تھا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، کہ اللہ کے رسول پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے جتنے صحابی ہیں سب جنتی۔ کون بتا رہے ہیں؟ احکم الحاکمین خاتم الانبیاء والمرسلین نے بتایا کہ ہمارا تمام جو ہے صحابہ جنتی۔ ان کے بعد علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت جب قریب ہوا کہ زبان سے کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو ان کی بیوی عقل مند تھی، وہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول بڑا رحم اور کرم دل ہوتے تھے، فوراً پہنچ گئے اور علقمہ کو دیکھا کہ رحمت للعالمین سمجھ گئے، اور علقمہ کی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے
یہ فرمانے لگے کہ ان کے حیات کے اندر باپ ہے یا ماں؟ علقمہ کی باپ زندہ ہے یا ماں؟ کہ علقمہ کا باپ نہیں تھا، ان کی ماں زندہ ہے، ان کی ماں زندہ ہے۔ تو فوراً ان کی ماں کو بلایا جائے تو رحمت للعالمین ان کی ماں کو پوچھا کون سا گناہ کرتا تھا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے؟ کیسے کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، ہمارا لڑکا تو نیک تھا، ہمارا لڑکا نیک صالح تھا، تہجد میں پڑھتا تھا، دین کا بھی کام کرتا تھا، سب کچھ ان کا اچھا تھا، لیکن ہمارا جو ہے ہم سے جو ہے زیادہ زبان چلاتا تھا، جب وہ بات کرتا تھا بدتمیز ہو کر بات کرتا تھا، اور ان کی آواز جو ہے ہم سے زیادہ نکلتا تھا۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے کیا کہتے ہو، معاف کرتی ہو یا نہیں؟ کہ ہم نہیں معاف کر سکتے، ہم نہیں معاف کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود صحابی تھے، وہ صحابی موجود تھے، تو صحابی کو فرماتے ہوئے کہا اے میرے صحابی کچھ لکڑیاں لاؤ، کچھ لکڑیاں لاؤ کہ علقمہ کو جلانا ہے، علقمہ کو جلانا ہے۔ اگر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آگ میں ان کو جلا دیا تو ان کو جہنم نہیں جلائے گی، اس حیثیت سے جلتی سوکھا لکڑی کی بندوبست کیا جائے۔ میرے دوستو بزرگو، علقمہ کی ماں کہنے لگتی ہے کہ میرا بیٹا کو آگ میں جلایا جائے گا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں ہمارے بیٹا کو بخشتی ہوں اور معاف کرتی ہوں۔ ادھر سے کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گواہی دیا اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا جو ہے کوئی نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ بس روح نکل گئی، بس روح نکل گئی۔ اور ایک صحابی کے حالات پہلے سے جو ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ ہر صحابہ جنتی ہے، ماں کے ساتھ بدسلوکی تھوڑا سا کی تو ان کا حشر کیا بن رہا ہے، ان کے حال کیا بن رہا ہے۔ اور آج ہم ماں سے دور، ماں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں تو ہمارا حال کیسے بنے گا؟ ہم زمین کے اندر ذلیل نہیں ہوں گے تو کون ذلیل ہوگا؟ ہم زمین کے اندر حقیر نہیں ہوں گے تو کون حقیر ہوگا؟ جو ہم کچھ زمانے کے اندر ایسا بھی بیتتا ہے، اس زمانے کے اندر ایسا بھی دور چل رہا ہے، اور جو ہے کانوں کے اندر خبر پہنچتا ہے کہ ماں اور بیٹے سے بات نہیں ہوتی، اس بیٹا کتنا نالائق اور بدتمیز ہے جو ماں سے رشتہ توڑتا ہے اور ماں سے نہیں بات کرتا، کہ وہ احمق ہے، کہ اللہ کی لعنت۔ کہ میرے دوستو بزرگ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور پیچھے سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، میرے دوستو بزرگوں میں نماز توڑ دیتا ماں کے خاطر، بعد میں نماز پڑھا دوں گا۔ تو ماں کی مقام کیا ہے میں سمجھ کر دیکھیں، ماں کوئی کھلینا نہیں ہے میرے دوست، کہ ہم سمجھ کر دیکھیں ماں تو ماں ہی ہے۔ کیوں کہ ماں کا تجویز خود اللہ نے دیا کہ تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تجھے میں محبت کرتا ہوں۔ ہم سوچ کر دیکھیں ہم ماں سے کیسے سلوک کرنا چاہیے، اس لیے جو ہے علماء سے جا کے رابطہ جو ہے قائم کرے، جو ماں سے کیسے سلوک کرے۔ کہ ہر جگہ کے اندر مسجد کے اندر امام رہتے ہیں، امام سے ہمیں سوال کو اٹھائیں کہ ہم ماں سے کیسے سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔